اب دوسرا خرید لیں گے، ایک گھر لے لیا ہے، اب دوسرے پلاٹ کے لیے قسطیں جمع ہو رہی ہیں، اب ایک کمیٹی بن گئی ہے، دوسری کے لیے کوشش جاری ہے، ایک گاڑی لے لی ہے، اب دوسری گاڑی کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب یہ ساری کی ساری کوششوں تگ و دو میں ہم لگے رہتے ہیں، ان تگ و دو اور کوششوں میں لگے رہتے ہیں، پراپرٹی بن جائے، بینک بیلنس بن جائے، کوٹھیاں اور گاڑیاں بن جائیں، ہماری پراپرٹی، ہماری جائیدادیں، ہمارے مربع بن جائے۔ حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حج اور عمرے کو فقر، تنگی اور گناہوں کی معافی کا سبب قرار دیا ہے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے اس کانسیپٹ کو، ہمارے اس نظریے کو، ہماری اس سوچ کو بھی غلط قرار دیا ہے۔ جی پیسے لگ جائیں گے، فقیری آ جائے گی، جی غریبی آ جائے گی، ہمارے بینک بیلنس کم ہو جائے گا، ہمارے پیسوں میں سے کمی ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ، مسلسل حج اور عمرے کرتے رہا کرو، مسلسل حج اور عمرے کرنے کی وجہ سے فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، حج اور عمرے تمہاری فقیری، محتاجی کو بھی ختم کر دیں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی ختم کر دیں گے۔ حج کرنے کی وجہ سے اور عمرے کرنے کی وجہ سے تمہاری فقیری، تمہاری مفلسی، غریبی بھی ختم ہو جائے گی اور تمہارے گناہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ کیسے؟ کما ینفی القیر خبث الحدید والذہب والفضۃ، جس طرح آگ کی بھٹی کے اندر لوہا ڈال دیا جائے، سونا اور چاندی رکھ دیا جائے، آگ کی بھٹی لوہے کی میل کچیل کو، سونے اور چاندی کی میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح حج اور عمرہ کرنا تمہارے گناہوں کو ختم کر دے۔ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، اور آخر پر فرمایا کہ حج مبرور کا ثواب تو اللہ نے جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں رکھا۔ حج مبرور کا ثواب اللہ نے جنت رکھی ہے۔ جس کا حج پورا ہو گیا اس کا حج مقبول ہوگا، اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، اللہ نے اس کا بدلہ، اللہ نے اس کی جزا صرف اور صرف جنت رکھی۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں ای العمل افضل، اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یہ تمام اعمال میں سے سب سے افضل عمل ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنا، عقیدہ توحید کی حفاظت کرنا، عقیدہ توحید پر کاربند رہنا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کو سچے دل سے تسلیم کر لینا، یہ تمام اعمال میں سے سب سے افضل عمل ہے۔ تمہارے صدقہ خیرات میں سے، تمہارے جناب ذکر اذکار میں سے، تمہاری تمام کی تمام عبادات میں سے سب سے افضل عبادت، سب سے افضل عمل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ سوال کیا گیا ثم ماذا یا رسول اللہ، ایمان کے بعد پھر اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل عمل ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اپنے مال کو لے کر بندہ میدان جہاد میں نکل جائے، اپنی جان کو لے کر بندہ میدان جہاد میں نکل جائے، ان کافروں کے خلاف جہاد کرے، ان باغیوں کے خلاف جہاد کرے، ان مشرکوں کے خلاف جہاد کرے، یہودیوں کے خلاف جہاد کرے، نصرانیوں کے خلاف جہاد کرے، اللہ اور اس کے رسول کے باغیوں کے خلاف جہاد کرے۔ یہ جہاد کرنا سب سے افضل عمل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا ذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ نے اسلام کی کوہان اور بلندی جہاد فی سبیل اللہ میں رکھی، عزتیں اللہ نے جہاد میں رکھی ہے۔ جب جہاد کریں گے تو مسلمانوں کی بیٹیوں کو، مسلمانوں کی بہنوں کو پھر امریکہ کی قیدوں میں نہیں دیا جائے گا، امریکہ کی جیلوں میں نہیں دیا جائے گا۔ وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی کیوں نہ ہو، 20 سال امریکہ کی جیل میں ہے، کس وجہ سے؟ جب مسلمانوں نے جہاد چھوڑ دیا ہے۔ مسلمان جہاد کی بجائے، قتال کی بجائے جناب مذاکرات کی ٹیبل پر آ چکے ہیں، امریکہ کے گھٹنوں میں بیٹھ چکے ہیں، وہ ڈالروں کے پجاری بن چکے ہیں، وہ وائٹ ہاؤس اور واشنگٹن کے طواف کرنا شروع کر چکے ہیں۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا امرت ان اقاتل الناس، اللہ نے مجھے تلوار دے کر بھیجا ہے، بعثت بالسیف، وہ تلوار کس لیے ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، میں اعلی کلمت اللہ کی بلندی کے لیے لڑوں، میں لا الہ الا اللہ کو غالب کروں۔ اللہ نے اس میں رعب رکھا ہے، کافر بھی زیر ہو جائیں گے، مشرک بھی زیر ہو جائیں گے، یہودی اور عیسائیوں کے دلوں کے اندر بھی خوف طاری ہو جائے گا، لیکن جب
جب مسلمان نے جہاد اور قتال کو چھوڑ دیا، یہ مذاکرات کی بھیک مانگنا شروع ہو گیا، یہ ڈالروں کا پجاری بن گیا، یہ حکومت وائٹ ہاؤس اور واشنگٹن کے طواف کرنے شروع کر گئے، پھر ان کی عزتیں بھی محفوظ نہیں رہی، ان کی جانیں بھی محفوظ نہیں رہی، پھر ان کے علاقے بھی محفوظ نہیں رہے، پھر ان کے ملک بھی محفوظ نہیں رہے، حتیٰ کہ پھر ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے، ایسے جناب اللہ کے باغی پیدا ہوئے، ایسے لعنتی بھی پیدا ہوئے جنہوں نے مسلمانوں کی عزتوں کو اٹھا کر امریکہ کو فروخت کر دی۔ پوچھا گیا تھا ایمان کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، ایمان کے بعد اللہ کے راستے میں نکلنا، اعلی کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے جہاد کرنا، تلوار کو اٹھانا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ ثم ماذا یا رسول اللہ، تیسرے نمبر پہ پوچھا گیا اللہ کے رسول اس کے بعد پھر سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا حج مبرور، نیکیوں والا حج، یہ جہاد فی سبیل اللہ کے بعد، یہ ایمان کے بعد سب سے افضل ترین عمل ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے رسول ہم سمجھتی ہیں کہ افضل عمل جہاد کرنا ہے، یعنی عورتوں کے لیے، یہ عورتوں کے بارے میں سوال کیا گیا، مردوں کے بارے میں نہیں، کہ ہم عورتیں سمجھتی ہیں کہ افضل عمل جہاد کرنا ہے تو کیا ہم جہاد کیا کریں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا، لیکن افضل الجہاد حج المبرور، عورتوں کا افضل جہاد حج بیت اللہ کی ادائیگی۔ یہ عورتوں کے لیے کہا گیا افضل جہاد، مردوں کے لیے نہیں، خامدوں کے لیے نہیں، جناب مجاہدین کے لیے نہیں، مسلمان مرد کے لیے نہیں، اس کے لیے تو حکم دیا گیا انفروا خفافا وثقالا، بوجھل ہو تب بھی اللہ کے راستے میں نکل پڑو، ہلکے ہو تب بھی اللہ کے راستے میں نکل پڑو، تمہارے پاس ساز و سامان کا بندوبست ہے پھر بھی اللہ کے راستے میں نکل پڑو، تمہارے پاس بندوبست نہیں ہے پھر بھی اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے، اعلی کلمت اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکل پڑو۔ حج عظیم عمل ہے، اللہ نے اس کو بڑا عظیم بنایا، اسلام کا یہ پانچواں رکن بڑی فضیلت والا ہے، بڑی اہمیت والا ہے، بڑے بڑے اس کے فلسفے ہیں، اللہ کا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے نا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الغازی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے والا، والحاج بیت اللہ کا حج کرنے والا، حج کو جانے والا، والمعتمر اور عمرے کی ادائیگی کے لیے جانے والا، وفد اللہ، یہ تو اللہ کے وفد ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو یہ اللہ کا مہمان ہے، عمرے کی ادائیگی کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کا مہمان ہے، جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کا مہمان ہے، حج کے لیے جاتا ہے تو اللہ کا مہمان ہے۔ اللہ نے ان کو کتنی عظمت دی ہے، کتنی عزت دی ہے، عظمت اور فضیلت کتنی دی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دعاہم فاجابوہ، یہ اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایسا وفد ہے، اللہ کے ایسے مہمان ہیں، یہ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، یہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، یہ اللہ سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ ان کو عطا کر دیتا ہے۔ نہ اللہ ان کی کسی حاجت کو روکتا ہے، نہ اللہ ان کی کسی دعا کو رد کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر گناہوں کی معافی کا سبب اور ذریعہ بھی بیان کیا کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا نا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنے لگے تو شرط لگا دی کہ کیا اللہ کے رسول اس بیعت کی وجہ سے، اسلام کی قبولیت کی وجہ سے میری زندگی کے پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عمر اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کیا تو نہیں جانتا اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اللہ سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو ہی معاف کر دیتا۔ وہ 80 سال کا بزرگ بھی کیوں نہ ہو، جب 80 سال کی عمر میں اسلام قبول کرتا ہے، اسلام کے آغوش میں آ جاتا ہے، اسلام کی امارت میں داخل ہو جاتا ہے، وہ قرآن و سنت کو تسلیم کر لیتا ہے، اسلام دین کو جناب دل و جان سے تسلیم کر لیتا ہے، اللہ اس کی 80 سال کی زندگی کے گناہوں کو ہی معاف کر دیتا ہے۔
پھر آپ نے فرمایا وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ہجرت بھی ایسی ہے جب اللہ کے لیے وہ اپنا گھر چھوڑ کے دوسری جگہ جائے گا نا، اللہ کے لیے علاقہ چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر، ملک وطن چھوڑ کر دوسرے ملک میں وطن میں جائے گا، اللہ کے لیے جائے گا تو اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، جب بندہ حج کرتا ہے، بیت اللہ کے حج کی ادائیگی کر لیتا ہے، اللہ اس حج کی وجہ سے بھی اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیانی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کی جزا اللہ نے جنت رکھی۔ جس طرح دوسری روایت میں آپ نے فرمایا نا، ایک نماز جب پڑھتا ہے تو دوسری نماز دو نمازوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، ایک جمعہ پڑھتا ہے دوسرے جمعے تک درمیانی گناہوں کا یہ جمعہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا والعمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک جتنا درمیانی وقت ہے، وقفہ پڑا ہے، جتنے گناہ اس نے کیے اللہ عمرے کی ادائیگی کی وجہ سے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ حج کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، سمعت نہیں ہے، مشہوری نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، حاجی کہلوانے کا مقصد نہیں ہے، لوگوں کے سامنے اپنی سٹیٹس کو نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اپنی بلندی نہیں ہے، لوگوں کے سامنے اپنے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے کی نیت نہیں ہے۔ من حج للہ، اللہ کے لیے حج کرتا ہے، فلم یرفس، کوئی گناہ نہیں کرتا، بےہودہ کام نہیں کرتا، ولم یفسق، کوئی نافرمانی نہیں کرتا، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، حج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دیتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہونے والا پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔